السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا میڈیا انفو چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ بالآخر فلاویز کے بارے میں آفیشیل نیوز آ چکی ہے کہ کیا فلاویز کا کردار آنے والی قسط میں ختم کر دیا جائے گا یا پھر ابھی یہ کردار باقی رہے گا، اور اگر یہ کردار ڈرامہ سیریز میں ابھی موجود رہا تو پھر کب تک اس کردار کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں جو آفیشیل نیوز ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ٹریلر میں فلاویز کو خنجر کس نے مارا، کیونکہ پیٹھ پیچھے فلاویز کو خنجر مارا گیا ہے اور فلاویز یقیناً اس کی چہرہ نہیں دیکھ پایا اور ہم بھی اس شخص کو نہیں دیکھ پائے۔ ٹریلر میں کچھ ایسا سین دکھایا گیا ہے کہ پیچھے سے کسی نے آ کر فلاویز پر غدارانہ وار کیا ہے، فلاویز کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈرامہ سیریز کے اہم کرداروں میں سے ایک بڑے کردار کی جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ عثمان غازی کے بعد اب ایک اور بڑا کردار اس سیریز سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بڑا کردار کون سا ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ اور یقیناً کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں نئے دشمن کے بارے میں بات کر دی تھی، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ نیا دشمن کون ہوگا، منگول ہوگا یا بزنطینی۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کولوش ارحان کا نیا ایپیسوڈ آج رات انشاءاللہ لائیو دکھایا جائے گا۔ تو کولوش ارحان سیریز میں سب سے بڑی جدائی ہونے جا رہی ہے وہ ہے ملعون خاتون کی، اور آنے والی کچھ ہی قسطوں میں ملعون خاتون کا کردار ختم کر دیا جائے گا۔ تاریخ کے مطابق عثمان کی وفات کے فوراً بعد ملعون خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ 1326 میں برسا فتح ہوا، اور برسا کی فتح کے دوران ہی عثمان غازی کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال ملعون خاتون کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب ڈرامہ سیریز کی کہانی کے مطابق ملعون خاتون کی موت ہو جائے گی، اور اس بارے میں خبر مل چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنی قسطوں تک ملعون خاتون انتقال کر جائیں گی۔ بس آنے والی صرف چند ہی قسطوں میں ملعون خاتون کا کردار ختم ہو جائے گا، اور اب یہ کردار ڈرامہ سیریز کا یہ بڑا اہم کردار صرف چند ہی قسطوں کا مہمان ہے اور بہت ہی جلد اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور آنے والی قسط کے شروع میں فلاویز اور فاطمہ خاتون کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جرگوتائی ہوگا۔ جرگوتائی پیچھے سے آ کر فلاویز اور فاطمہ خاتون کی مدد کرے گا اور انہیں اندریاز کے چنگل سے بچا لے گا، اور یوں فاطمہ خاتون اور فلاویز بالکل صحیح سلامت یہاں سے بچ جائیں گے۔ قلعے میں ایک اور جنگ ہوگی جس میں فلاویز زخمی ہو جائے گا۔ اور ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں کہ فلاویز کو پیچھے سے خنجر مارا کس نے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ آنے والی قسط میں یگت فلاویز کو زخمی کرے گا، وہی پیٹھ پیچھے فلاویز کو خنجر مارے گا، کیونکہ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ پچھلی قسط میں جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ فلاویز اور فاطمہ خاتون محبت کرتے ہیں، تو اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے فلاویز کو مار ڈالے۔ اب کیونکہ یہ کسی بھی طریقے سے فلاویز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے سامنے سے وار کرنا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اسی لیے آنے والی قسط میں جب یہ صحیح صحت یاب ہو جائے گا تو اس کا مقصد فلاویز کو جان سے مارنا ہوگا تاکہ وہ اپنی محبت اور اپنا انتقام لے سکے۔ تو آنے والی قسط میں یہ جنگ کے دوران فلاویز پر غدارانہ وار کرے گا اور یوں فلاویز موت کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فلاویز پر پیچھے سے حملہ کرنے والا یگد نہ ہو بلکہ اندریاس ہو، کیونکہ اندریاس کے ساتھ بھی فلاویز کا بہت پرانا تعلق ہے۔ ابھی انہوں نے پرانا حساب کتاب چکتا کرنا ہے اور یقیناً ان کی بہت پرانی دشمنی ہے، تو ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں اندریاس ہی فلاویز کو مارنے کی کوشش کرے، یا زیادہ تر امکانات یہی ہیں کہ فلاویز پر حملہ کرنے والا یگد ہوگا۔ اب اگر بات کرتے ہیں کہ کیا اس خنجر سے فلاویز مارا جائے گا یا زندہ رہے گا، تو ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہمیں آفیشیل نیوز ملی ہے وہ یہ ہے کہ فلاویز کا کردار ختم نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا صرف اسی ڈر سے کہ کہیں وہ غیر مسلم نہ مر جائے، کہیں وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ مر جائے۔ اسی لیے جب وہ محسوس کرے گا کہ وہ مرنے والا ہے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا، تاکہ اگر وہ مر بھی جائے تو مسلمان ہو کر مرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو۔ لیکن در حقیقت فلاویز کا کردار ختم نہیں کیا جائے گا، فلاویز زخمی ہوگا، کلمہ پڑھے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر جب اس کا علاج کیا جائے گا تو یہ بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت ہو جائے گا اور اس کا کردار ختم نہیں ہوگا۔ یہ نیوز آفیشیل ذرائع سے ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اور الحمدللہ جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے رائے دی تھی وہ بھی بالکل درست ثابت ہو چکی ہے۔ اور ابھی کے لیے محمد بزداگ اور اس کا کردار کے درمیان صرف ایک سیزن کا معاہدہ ہے، مطلب کہ اس کا کردار پہلے سے سیزن میں رکھا جائے گا۔ مطلب کہ جب ڈرامہ سیریل شروع ہوا تھا تو بزداگ کے ساتھ اس نے ایک سیزن کے لیے سائن کیے تھے، اور یہی ان کا معاہدہ ہے کہ لیکن اب کیونکہ یہ کردار اور اتنا زیادہ ہٹ ہو چکا ہے کہ ڈرامہ سیریز میں اسے کافی زیادہ ڈرامہ سیریز میں پسند کیا جا رہا ہے، اور اس کا کردار بہت مضبوط ہے کہ اسے ایورانوس کا نام دیا جائے گا، جو کہ ارحان غازی کا اور اس کے بیٹے مراد کا بہت بڑا تاریخی ساتھی تھا، اور اس کی ایج تقریباً 139 سال تھی۔ تو ایسی صورتحال میں اب فلاویز کا کردار اتنا جلدی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسے ایورانوس کا نام دیا جاتا ہے تو پھر جب تک کولوش ارحان سیریز چلے گا تو اس سیریز میں کام کرتا رہے گا، لیکن اگر اسے ایورانوس کا نام نہ بھی ملے تب بھی آنے والے سیزن میں
تو اس کا کردار لازمی ہوگا، اور بعد کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ کلش ارحان سیریز کے کتنے سیزن بنتے ہیں اور پھر کون کون سے کردار اس سیریز میں رہیں گے اور کون کون سے جائیں گے۔ ابھی کے لیے کلش ارحان سیریز کے دوسرے سیزن کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، اور آفیشلی طور پر اعلان ہو چکا ہے کہ کلش ارحان اس سیریز کا دوسرا سیزن بھی آئے گا۔ ریٹنگ بھی بھلے ہی کم ہو، لیکن انٹرنیشنل لیول پر کلش ارحان سیریز کی چاہت بہت ہے، اور یوٹیوب پر بھی اس کے اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں۔ اس سیریز کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب تک 100 سے زیادہ ممالک میں یہ سیریز ریلیز کی جا چکی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی چینل نے ابھی تک اسے اردو دبنگ میں چلانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ بہت سارے ناظرین اکرام کمنٹ میں یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اردو دبنگ میں کب آئے گا، تو اب تک اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پاکستانی چینل نے اس سیریز کو دبنگ میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال فلاویوز کے کردار کے بارے میں کنفرم ہو گیا ہے کہ کردار جاری رہے گا، اسے ختم نہیں کیا جائے گا، اور سیزن 1 تو کیا سیزن 2 میں بھی یہ کردار رکھا جائے گا، اور اگر اسے ایورا نیوز کا نام دیا گیا تو پھر یہ پوری سیریز میں رہے گا۔ اب آتے ہیں نئے ولن کی طرف، تو ناظرین کرام رپورٹس کے مطابق کلش ارحان سیریز کے آنے والی قسطوں میں ایک نئے ولن کی انٹری ہونے جا رہی ہے، اور یہ نیا دشمن منگول کوتمان یعنی کہ اس سیریز میں انٹری کر لے گا، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ کردار کس کو دیا جائے گا، مطلب کہ کون سا اداکار آپ کے نئے کمانڈر کے طور پر ہمیں نظر آئے گا۔ بہرحال بہت جلدی خبر بھی آ جائے گی، اور ممکن ہے کہ آنے والی قسط کے ٹریلر میں ہمیں نئے ولن کی ایک جھلک دکھا دی جائے، لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ آج رات قسط نشر ہونے کے ساتھ ہی نئی قسط یعنی کہ ایپیسوڈ 18 کا پہلا دھماکہ دار ٹریلر بھی جاری کر دیا جائے، اور یقیناً اب آنے والی قسطوں میں ہمیں وہ نیا دشمن اور شہنشاہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والی قسطوں میں شہنشاہ ارحان غازی سے شکست کھانے کے بعد منگولوں کے ساتھ اتحاد کر لے گا، اور وہ منگولوں کے سائے میں رہ کر ان سرزمینوں پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا، اور آنے والی قسط میں یہ برسا پر قبضہ کر لے گا، مگر بہت جلد ارحان اسے برسا کے علاوہ دوبارہ حاصل کر لیں گے، اور پھر جب یہ یہاں سے بھاگے گا تو منگولوں کے ساتھ اتحاد کر لے گا، اور منگول شہنشاہ کو ارحان بے کے خلاف مہرے کے طور پر استعمال کریں گے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اسے حکومت یا اسے سرداری دینا وغیرہ نہیں ہوگا۔